لاہور ہائی کورٹ میں نے اب یہ پتہ چلا کہ اگست میں عدالتی عملہ دینے سے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ الیکشن پروگرام کہا کہ الیکشن پروگرام دیں، اس کے بعد درخواست دیں. اور الیکشن پروگرام مطلب الیکشن شیڈیول الیکشن کمیشن نے آخری وقت تک، آخری سماعت تک روکے ہوئے تھا. پتہ نہیں یہ کیوں روکا ہوا تھا. اب آج سوال کا جواب لے لیں، کیونکہ میرا ایک اور پہلو اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. سوال کا جواب کہ الیکشن میں تاخیر پی ٹی آئی چاہتی نہیں تھی، بالکل نہیں چاہتی تھی، لہٰذا الزام بھی بے بنیاد ہے. الیکشن میں تاخیر تو زرداری صاحب چاہتے تھے، مولانا صاحب چاہتے تھے، امیر مقام چاہتے تھے اور ایم کیو ایم چاہتی تھی. وہ ان کو کسی نے نہیں بلایا جب پوچھا جا رہا تھا کہ الیکشن کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے، کون ڈیلے کر رہا ہے. اس وقت کاش وہ بتا دیتے. لیکن میڈم شیخ میں حیران ہوں، پریشان ہوں، بلکہ دل و جان سے قربان ہوں کہ اچانک یکا یک لاہور ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف سیاسی جماعتیں سپریم کورٹ جانے کو تیار ہو گئی اور فریق بننے کو تیار ہو گئی. الیکشن کمیشن جاگا، سپریم کورٹ کی طرف بھاگا، میڈیا نے لی انگڑائی، لائیو مچی دہائی. سپریم کورٹ کا دروازہ کھل گیا، لائٹیں آن ہو گئیں، کورٹ روم 1 کھل گیا، کرسیاں لگ گئیں، 3 کرسیاں لگ گئیں. اب یہ پہنچ گئے، اب وہ پہنچ گئے، اب یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا. سپریم کورٹ میں پٹیشن آئی الیکشن کمیشن کی، پٹیشن منظور ہوئی، بینچ بنا اور فوراً ہوئی سنوائی. یہاں رک کر ذرا فلم کو ریوائنڈ کریں میڈم شیخ، ذرا تھوڑی دیر کے لیے فلم کو ریوائنڈ کریں. 2 صوبوں کا الیکشن معاملہ تھا، مرکز کا الیکشن معاملہ تھا، یہی ہم میڈیا والے تھے، یہی سیاسی جماعتیں تھیں، یہی الیکشن کمیشن تھا اور یہی 3 رکنی بینچ جو بیٹھے ہوئے تھے یہ سپریم کورٹ میں موجود تھے. کیا ہوا سب کے سامنے، سب کے میں عقل اور دانش پر چھوڑ کر پھر آگے بڑھتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے. 2 صوبوں کے الیکشن معاملے میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ جب معاملہ 2 ہائی کورٹس میں ہے تو سپریم کورٹ میں کیوں پہنچا. یہاں معاملہ 3 ہائی کورٹس میں تھا، لیکن اور لاہور ہائی کورٹ میں لارجر بینچ بھی بن چکا تھا اور اس کی ابھی سماعت نہیں ہوئی تھی. لارجر بینچ بن گیا تھا، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں یہ صحیح بات نہیں ہے آپ کی. جی چلو آگے بڑھتے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اچھا ایک منٹ، یہاں سے آگے نہیں بڑھیں. وہ آپ اس کو بتائیے گا، میرا جواب سن لیجیے. اچھا بیرسٹر عمیر نیازی، ویسے آج کل ہر نیازی کوئی عمران خان سے جوڑ دیا جاتا ہے، حالانکہ ہمارے حفیظ اللہ نیازی بھی موجود ہیں، لیکن بیرسٹر عمیر نیازی کی درخواست 3 رکنی بینچ کو لگی کہ بادی نظر میں جمہوریت ڈی ریل کرنے کی کوشش ہے، سپریم کورٹ کی خلاف ورزی ہے، سپریم کورٹ کی توہین ہے، لہذا توہین عدالت نوٹس. مگر 2 صوبوں کے الیکشن پر، مرکز الیکشن پر شہباز حکومت دن دہاڑے میڈم شیخ اور سینہ زوری کے زور پر شہباز حکومت، الیکشن کمیشن، گورنرز بادی نظر میں نہیں، اصلی جمہوریت ڈی ریل کر چکے، آئین توڑ چکے، سپریم کورٹ کی توہین چھوٹا لفظ ہے، تماشا بنا چکے، فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک چکے. 3 رکنی بینچ سے بصد ادب پوچھنا تھا، ذرا ذکر ہی کر دیتے، ان کو توہین عدالت نوٹس نہ جاری کرتے، ذکر ہی کر دیتے کہ بھائی پیچھے آئین ٹوٹ چکا ہے، اب دل ٹوٹتا ہے آئین ٹوٹنے پر. اچھا میں میڈم شیخ آخری بات میں 3 رکنی بینچ، معزز 3 رکنی بینچ کے آگے یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ موجود تھے اس وقت اور پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ سے لڑایا جا رہا تھا، ججز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا، چیف جسٹس کو تڑیاں لگائی جا رہی تھیں اور فیصلوں سے بھاگا جا رہا تھا. میں نے پہلے بھی میڈم شیخ آخری بات کہا تھا کہ جب بغداد پہ ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا تو اندر مناظرے ہو رہے تھے کہ مسواک کا شرعی کتنا سائز ہوتا ہے، کب وہ حلال ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور پھر بغداد پر حملہ ہوا اور بغداد تیس و نیس ہوا. جب آئین توڑا جا رہا تھا، آخری 2 جملے، جب سپریم کورٹ کو کے فیصلوں کو تماشا بنایا جا رہا تھا، تب اندر یہ بحثیں ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں کہ 1 مین شو ہونا چاہیے کہ 3 مین شو ہونا چاہیے، 1 بندہ سپریم کورٹ کو چلائے یا 3 کمیٹی چلائے. پہلے وہ تھا کہ پہلے یہ تھا، پہلے وہ کیس تھا کہ پہلے یہ کیس تھا.